शुरू अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। आप देख रहे हैं मुजरिम कौन और मैं हूं सैयद अजान शाह। आज टीम मुजरिम कौन पहुंची है पुरानी कोतवाली थाना मुल्तान की हदूद में, जहां एक इंतहाई सनसनीखेज़ वाक़या पेश आया और लर्जा देने वाली कहानी आज आपसे हम शेयर करेंगे। ये गली वो है जहां एक 23 साल की बच्ची जिसने अपनी सारी ज़िंदगी गुजारी, एक ख्वाब बुने और उसके बाप ने उसे दुल्हन बना के सुर्ख जोड़े में मेहंदी लगाकर रुखसत किया। वो क्या जानता था कि उसे वही बच्ची खून से लथपथ वापस मिलेगी, और इसी कहानी को हम आपके साथ शेयर करेंगे। देखते रहिए मुजरिम कौन। नाज़रीन, मैं इस वक्त उस घर में मौजूद हूँ, या ये कहना गलत नहीं होगा, उस बागीचे में मौजूद हूँ जिसका वो फूल था और जिसको वो लहू लुहान किया गया और जुल्म की वो दास्तान लिखी गई जो शायद आपने ना देखी होगी ना सुनी होगी। उस घर में मौजूद हूँ, उनके बहनोई हैं और उनके खालाजाद भाई भी हैं, उरैज़ अहमद। उनसे बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि आया ये कैसे हुआ, क्यों हुआ। उरैज़, सबसे पहले ना मुझे शुरू से बताओ कि ये मतलब कितने पहले शादी हुई, कैसे रिश्ता हुआ, सब कुछ तफसील से बताओ। ये 5 माह पहले करीब शादी हुई है, दिसंबर के महीने में हुई है, दिसंबर के एंड में समझ लें। और मेरे खालू ना उनके घर मतलब एक दफ़ा काम किया था, और उनके इलाके में मतलब जैसे ये मोहल्ला है, साथ वाले का कर लिया, फिर ये कर लिया, फिर वो नहीं, मतलब तो क्या वहाँ खालू पे क्या काम करते थे आप? वो मेरे खालू हैं मिस्त्री। अच्छा, मतलब उनका घर बनाया था? घर बनाया नहीं था, वहाँ पे थोड़ा सा काम कोई था, मेंटेनेंस वगैरह? जी वही की थी। उसके बाद आसपास के इलाके में काम शाम किया, और उन्हीं के मतलब कहीं से ताल्लुक़ से फिर उन्होंने रिश्ता भेजा, रिश्ता वगैरह किया। उसके बाद शादी की बात रख दी। वो हर हफ्ते हर जुम्मे आते थे कि भाई हमें रिश्ता दें। बड़ा मतलब महीने बाद की शादी रख दी। दिसंबर में 21-22 के करीब शादी हुई है। फिर 1-2 माह सही चलता रह गया, मतलब सही उन्होंने कि भाई अच्छा सब कुछ दिखाया, ये वो हम यूँ करेंगे भाई, नौकरानी रख देंगे जैसे कहते हैं सारे। और उसके बाद वो बच्ची नहीं बताती थी कि घर हमारे साथ क्या सलूक करते हैं। वो मतलब वो जो जहेज के ताने, टिपिकल एक अजाब है। जहेज के तानों से शुरू हो गई कहानी। वो खाना खाने बैठती थी ना बच्ची अपने हस्बैंड के साथ। अब इकट्ठे बैठ के खाना खा रहे हैं, उसके हस्बैंड ने खाया है 2 निवाले 10 निवाले खा के फारिग हुआ, उसके आगे से खाना उठा लिया। उसका हस्बैंड भी ना कुछ कहता ना कुछ, वो चुप करके जितने उसके नसीब में खा के बैठ जाती थी। तो जब इस किस्म की शुरुआत हुई उसकी ससुराल की तरफ से, तो उसने कोई कंप्लेंट नहीं की अपने घर के मेरे साथ ऐसा सलूक हो रहा है? वो इसलिए कंप्लेन नहीं की कि भाई मेरे माँ बाप गरीब हैं पड़े, जिस तरीके से मेरी शादी की है, अगर मैं ये बात कहूँ फिर मेरे माँ बाप ज़्यादा परेशान होंगे। उनकी एक ज़िम्मेदारी नहीं है, उनकी काफ़ी बेटियाँ हैं, 8 बेटियाँ मेरे ससुर की माशाल्लाह से। अच्छा, 8 बेटियां उनकी। बेटे कितने हैं? 2 बेटे हैं, छोटे हैं वो भी। वो इस वजह से नहीं कहती थी कि भाई मेरे माँ बाप मुफ्त में परेशान होंगे, ऐसी मतलब उनको टेंशन दूँ। वो फिर अपने अंदर ना दबा के रखती थी ये बात को ना। मतलब सास बर्तन नहीं धोने देती थी, इसका क्या बर्तन मतलब है? ये मतलब भाई सिंक लगा हुआ है ना किचन में, वो वहाँ पे अगर खड़े होकर बर्तन धोने मतलब धो रही है, उसे कहती थी नहीं उठा, वो खुरा बना हुआ है वहाँ पे जाके बर्तन धो। हालांकि जो सिंक होता है वो स्पेसिफिक जगह होती है। हाँ कि जी, बर्तन धोने के लिए। स्पेसिफिक जगह होती है भाई, इजी बंदा खड़ा होकर अपना काम कर सके, वो उसे वहाँ पे बर्तन तक नहीं धोने देती थी। कमरे में बैठी हो, अब उसके हस्बैंड काम पे, उसका घर में कोई भी नहीं है, वो सास नीचे से उठ के ऊपर चली जाती, वो नीचे पंखा चलाती, आगे पंखा बंद कर देते थे। वो गर्मी में बैठी रहती पूरा दिन। तो ये सारे मामला जब होते रहे, मतलब 2 महीने बहुत अच्छा चला मामला, अगले 2 महीने उस बच्ची ने ये सारा जुल्म सहा। जी। तो उसने अपने घर आकर नहीं बताया कि मेरे साथ ये हो रहा है? वो बर्दाश्त करती रही, वो कह रही आज नहीं कल फिर सही हो जाएंगे। गैर थे, वो कह रही आज नहीं कल मेरे अपने हो जाएंगे। वो इसी उम्मीद में अपने अंदर सब कुछ दबाती रही, उसने नहीं बताई कोई बात। और उसे हर डेली वो उसका हस्बैंड भी ताने देता था कि भाई ये है वो है, यूँ नहीं किया। मतलब यहाँ पे आते हुए अच्छा बनने का दिखावा करता था बस। उसने किसी चीज़ को ज़ाहिर नहीं होने दिया। उस लड़की को क्या पता वो धमकाते थे क्या करते थे, जो वो इतना मजबूर होने के बाद भी नहीं बताती थी। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ मकतूला की खाला मौजूद हैं, और हमारे मुआशरे में
خالہ کو ماسی کہا جاتا ہے، ماسی کا مطلب ماں جیسی، تو ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کی کیا کیفیت ہے اور اس سارے واقعے کو یہ کیسے بیان کریں گی، کیا کہیں گی، کیسا تعلق تھا آپ کا اپنی بھانجی کے ساتھ؟ جی وہ میری بھانجی نہیں، سمجھو میری بہن تھی چھوٹی، ہم نے اسے بہن کی طرح ہی پالا تھا. میں نے سنا جب یہاں لوگوں سے بات ہو رہی تھی کہ وہ اپنے نانکے میں پلی بڑھی جی تھی. میں بھی اسی گھر میں ہی رہتی ہوں، میں بھی اسی کے ساتھ ہی پلی بڑھی ہوں. اتنا ہم دونوں کی ایج میں اتنا ڈفرینس نہیں ہے. آپ کی تو مطلب ایک دوستی بھی ہوگی. ہاں جی، مطلب دوستی ایک بھی تھی. سہیلیوں والا رشتہ بھی، جی ایک ہم راز ہوتے ہیں دوست ایک دوسرے ہاں جی، میرے لیے تو بہت ہی مشکل ہے سروائیو کرنا اس کے بغیر. ہمیں پتہ ہے ہم اس کے بغیر کیسے جی رہے ہیں. بہت مشکلات والے دن ہیں، پتہ نہیں کیسے کٹیں گے. جب تک ان کو سزا نہیں ملتی ہمیں چین نہیں آئے گا. میں نا تھوڑا سا پیچھے سے، جب اس کی شادی ہونے والی تھی جی تو مطلب وہ لازمی سی بات ہے کہ کچھ خواب ہوتے ہیں کہ جو لڑکیاں سجاتی ہیں کہ مطلب ہم شادی کے بعد یہ کریں گے وہ کریں گے، اور وہ سارے ڈسکس اپنی دوستوں سے کیا جاتے ہیں، اپنی بہنوں سے کیے جاتے ہیں. خوش تھی؟ جی وہ تو بہت خوش تھی، شروع والے دنوں میں تو وہ بہت ہی خوش تھی. اپنی شادی سے بھی بہت زیادہ ایگری تھی، خوش تھی. وہ اس نے سب کچھ خوشی سے ہی کیا تھا. جو میں آپ سے پوچھوں گا نا کہ مرنے سے پہلے کتنے دن پہلے آپ کی ملاقات ہوئی تھی اس سے؟ میری 2 دن پہلے ملاقات ہوئی تھی. آپ کو کبھی ایسا نہیں لگا کہ یہ بہت پریشان ہے؟ بہت پریشان تھے ان دنوں میں تو. لاسٹ دنوں میں تو وہ بہت زیادہ، پورے 2 ہفتے تو وہ بہت زیادہ سہمی ڈری ہوئی سی رہ گئی تھی. اب یہ اللہ کو پتہ کیا تھا کیا نہیں. حالانکہ جب کہتے ہیں کہ ایک عورت ماں بنتی ہے تو وہ جی بہت بڑی خوشی ہوتی ہے اس کے لیے جی کہ اللہ پاک اس کو اس وقت مکمل کر رہا ہوتا ہے. تو وہ تو اس کنڈیشن میں تھی، وہ حاملہ تھی. ہاں جی. تو وہ جب وہ خوش نہیں تھی، وہ آپ لوگوں سے اس بات کا اظہار بھی کر رہی تھی کہ میرے ساتھ ایسا ہو رہا ہے، میرے ساتھ ایسا سلوک کیا جاتا ہے. مطلب میرا شوہر چاہے راہ مذاق ہی کیوں نہ ہو کہ مطلب ایک اقدام قتل تو ہے نا جی کہ کسی کے منہ پر تکیہ رکھ دیا جائے اور جب اس کا سانس اکڑنے لگے تو وہ ہٹایا جائے. تو کہیں آپ لوگوں کو احساس نہیں ہوا کہ روک لینا چاہیے تھا؟ شاید ایسا نہ احساس ہوتا. تو ہوا تھا، لیکن جب اس نے بتایا کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے مذاق میں ایسا کیا ہے، اب ہم کیا کر سکتے تھے؟ جب اس نے یہ بات کر دی تھی ہم نے تو اس بات کو پھر سیریس نہیں لیا نا. ماں باپ تو یہی چاہتے ہیں کہ بیٹیوں کا گھر بسے. آخر ہم نے شادی کی ہے، ان سے ناتا تھا، ان سے اٹھنا بیٹھنا تھا، وہ اچھے بنے رہے، اچھے بننے کا ڈھونگ کرتے رہے. یہ تو اب جا کے پتہ چلا ہے نا کہ وہ کیسے لوگ ہیں. ہمیں تو نہیں اندازہ تھا نا کہ ایسا ہو سکتا ہے. ہمارے خاندان میں پہلی بار ایسا ہوا ہے، کوئی پہلی شادی نہیں ہوئی. میں خود بھی شادی شدہ ہوں، کسی کے ساتھ بھی ایسا نہیں ہوتا جو سلوک ان لوگوں نے ہماری بیٹی کے ساتھ کیا ہے. بس ہماری یہی اپیل ہے، ہمیں انصاف چاہیے، ہماری بچی کے لیے ہمیں انصاف چاہیے. جی تو ناظرین، یہاں مطلب ایک دوست کی، ایک بہن کی، ایک خالہ کی اور ایک ماں کی، ہر کسی کی صرف ایک ہی التجا ہے ریاست سے کہ انہیں انصاف دیا جائے. ناظرین، اس وقت میرے ساتھ مقتولہ کی پھپھو موجود ہیں اور ہمارے یہاں کہا جاتا ہے کہ ماں بیٹی دو، پھپھی بھتیجی ایک، کیونکہ خون تھی وہ ان کا. تو ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ سب کیا جانتی ہیں اس واقعے کے بارے میں اور یہ ایسے یہاں تک نوبت کیسے پہنچی؟ کیا کہیں گی آپ؟ بات یہ ہے کہ ہم نے بچی کی شادی کر کے دی ہے. غیر تھے ہمارے، ہم رشتہ دار نہیں تھے. دوستی بھی رپی تھی ان کے والد صاحب کی، انہوں نے رشتہ کیا. رشتہ ہر کوئی کرتا ہے، یہ نہیں کہ ہم نے پہلا کیا ہے. ہم نے جیسے رشتہ کر کے 2 مہینے کے بعد ان کے گھروں میں چپکلے شروع ہو گئے. ہم نے کہا ایسے ہوتا ہے، ساس بہو میں ایسے چلتا کہا رہتا جاتا ہے ہے. کہ جہاں برتن ہوتے ہیں ہاں، وہاں کھٹکا ہوتا ہے. ہم نے وہ غور نہیں کیا. بات اصل تھی، حقیقت تھی، ہم نے غور نہیں کر سکے. ہمیں نہیں پتہ تھا. ہماری پہلی بھی بیٹیاں شادی شدہ ہیں، یہ نہیں کہ ہم نے پہلی بھی آئی ہے. 5 پہلے بہنیں شادی شدہ ہیں، یہ 6 نمبر پہ تھی. اور وہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں وہ نکتہ چینی کرنے لگی، جہیز کے بارے میں کرنے لگی. ہم نے کہا ایسے ہوتا ہے، اچھا کوئی بات نہیں. ہم نے پہلے 1 ماہ پہلے ایک بیٹی کی شادی کی ہے. صاحب ظاہر مزدور بندے کے ہاں 1 ماہ کے بعد دوسری بیٹی کو بھی آنا مشکل ہے. بہت مشکل. اس وقت انہوں نے کہا، ہم نے یہ بھی کہا ہماری بچی کو کچھ کرنا کرانا نہیں آتا، ابھی پڑھا کے تو فارغ ہوئی ہیں. کتنا پڑھی ہوئی تھی بچی؟ اس نے 12 FA کیا ہوا تھا. صحیح. اس نے FA کیا تھا. اور یہ ہے کہ انہوں نے چھوٹی چھوٹی باتوں میں چپلے شروع کر دی. یہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا، ایسے نہیں کرنا، ویسے نہیں کرنا. پھر بھی ہم نے اپنی بچی کو
समझा करके हम कहते थे ऐसे बड़े घरों में होता है, सासें ऐसे करती हैं, कोई बात नहीं। इस हद तक हमें नहीं पता था, ये इतनी हद तक ये गिर जाएंगे, हमारी बच्ची को काट डालेंगे। ये बहुत दुख भरी कहानी है। जैसे मुझे बुलाया गया जिस वक्त उसकी डेथ हुई है, वहीं पे मुझे फ़ोन किया, मैं वहाँ पहुँची हूँ, सारे हमारे लड़के हमारे मर्द वहाँ मौजूद थे, मैं अकेली औरत थी। और उन्होंने जिस हालत में, जिस कंडीशन में मैंने जाके देखा है ना, मैं बयान नहीं कर सकती। जैसे हमारी बच्ची खून में लथपथ पड़ी थी। फूफी भतीजी का रिश्ता एक बहुत करीबी रिश्ता होता है। जी। जैसे कि हमारे यहाँ कहा जाता है कि माँ बेटी को दो कहा जाता है और फूफी भतीजी को एक कहा जी जाता है। जी। तो कभी आपको नहीं ऐसा लगा, कभी उससे शादी के बाद मुलाकात लाजमी बात है आपकी हुई होगी कि ये ये हमारी बहुत बच्ची हुई है। खुश नहीं है, कोई बहुत नहीं, हमारी बच्ची अपने घर में वैसे खुश थी, उनकी बातों से घबराती थी, वो छोटी छोटी बात में टॉर्चर करते थे। वो जो हमारी ताने बच्ची दिए खुश जाते हैं है, जो हमारे हाँ, माशरे हमारी में। बच्ची अपने घर में खुश थी, ऐसे खुश थी, उसका बच्चा होने वाला था, बहुत खुश थी। वो कहता था मैंने गोलियां लेके देनी, आपने इसको ज़ाया करना। उसने कहा क्यों करूँ मैं, पहले मतलब उसे बच्चे अपनी औलाद नहीं चाहिए नहीं थी। चाहिए थी, उल्टा उसके ऊपर बात करते हैं कि उन्हें नहीं चाहिए थी। ये बात गलत करते हैं। वो बच्ची अपने यहीं पे आके ड्रिपें लगवाती, दवाइयाँ लेने आती, वो कहते अपनी माँ के पास जा, फिर माँ करती थी और ऐसी बातें करते थे, वो गलत बयान करते हैं। हमारी नाज़रीन, बच्ची यहाँ ठीक थी। एक बच्ची का तो कत्ल हुआ ही हुआ है, लेकिन अगर देखा जाए तो ये एक नहीं दो कत्ल हुए हैं। तो जब आप लोगों ने ये सब कुछ देख लिया कि मतलब वो आप ले भी आए थे घर, जो इतलात हैं कि जी, मतलब जी। वो उनके वालिद उनको अपनी बेटी को ले आए थे घर, जी, तो फिर क्यों भेजा गया? वो उनका देवर, उनकी नंद आ गई। हमारे यहाँ कल शादी है, वलीमा है, हमारी इज्जत का सवाल है, बिरादरी की है, कोई बात नहीं। कुछ बातें ऐसे उसके वालिद के साथ की जैसे भी होती है, कहते हैं ना जहाँ भी लड़ाई होता है वहाँ सुलह भी तो होती है। उन्होंने कहा भी अब ये हम ठीक रखेंगे, वो लेके गए हैं खैर खैरियत से लेके। वो बच्ची कहती रही मैं आज नहीं जाती, मैं इतवार को जाऊंगी, मैं इतवार को जाऊंगी, मैंने एक ड्रिप लगवानी है, मैं लगवा लूँ। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आज शादी है, शादी तो आप भुगता लो, फिर मैं ले आऊँगा आपको। फिर वो लेके गया है, एक दिन लेके गया, दूसरे दिन उन्होंने ये काम किया है। हमें नहीं पता था वो इस कंडीशन तक पहुंच जाएंगे, हमारी बच्ची के साथ ये जुल्म करेंगे, हमें इतना नहीं पता था। शादी, फिर शादी में लेके क्यों नहीं गए वो खुद गए हैं, लेके क्यों नहीं गए? जब वो आए हैं तो उनकी कंडीशन शादी वाली क्यों नहीं थी? झूठ बोल रहे हैं वो। मतलब वो सिर्फ बहाना बनाया मैं गया थाने यहाँ में से भी ले यही जाने के बात लिए। वो मैडम साहब को कह के आई हूँ। मैं इसी रूटीन से इनको देखती आई, पहले दिन से लेके मैं उस रूटीन से। एक हम शादी पे से आते हैं, तैयार होके शादी पे जाया जाता है, या ऐसे जाया जाता है? जब शादी पे गए हैं तो आगे मौत हुई पड़ी है कि हम पहले अपना उतारेंगे, अपना मुंह धोएंगे। हमें तो होश भी नहीं है, हमारे घर में मौत हुई पड़ी है। तो ऐसी कंडीशन में मैं उन औरतों को देखती आ रही हूँ। मैंने ये बयान मैंने थाने में दिया है। मैंने कहा पहले दिन से मैंने इसी रूटीन में देखा है, इसी हालत में देखा है इनको। आप क्या अपील करना चाहेंगी? मैं इस यही वक्त जो अपील मरियम करना- नवाज हम- हैं वो एक खातून है और मतलब वो बहुत काम भी कर रही हैं। हम देख रहे हैं कि कहीं भी कोई मसला होता है वो मजलूम की आवाज़ बनती हैं। तो आज आप उनसे क्या अपील करनी मैं चाहेंगी? यही अपील करूंगी, हमें इंसाफ चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए, हमारी बच्ची का इंसाफ चाहिए। उन्होंने ऐसे काटा है जैसे गाजर मूली को काटते हैं, ऐसे काटा है उन्हें। हमें इंसाफ चाहिए, हमें और कुछ नहीं चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए। जहाँ ये लवाहिकीन इंसाफ की दुहाई लेकर, अपील लेकर मरियम नवाज़ साहिबा के पास बार बार आ रहे हैं, तो वहीं मैं भी उनसे ये इल्तजा करूँगा कि इंसाफ किया जाए। और जिन मुआशरों में इंसाफ नहीं होता तो वो मुआशरे तबाह हो जाते हैं, तो खुदारा इंसाफ किया जाए। नाज़रीन, इस वक्त जो मेरे साथ मौजूद हैं वो आसिया बीबी की बहन मौजूद हैं, और शायद इनसे बड़ा दुख कोई नहीं होगा, क्योंकि बहन दोस्त भी होती है, बहन माँ भी होती है, और बहन मतलब सबसे बड़ी हमराज होती है। तो उनसे बात पूछते हैं, उनसे बचपन से लेके अब तक की जो भी उनका एक साथ गुज़रा, वो एक जज्बाती कैफियत होती है। तो वो उनसे पूछते हैं कि आया कि उनका अपनी बहन के साथ कैसा गुज़रा, और ये जो जुल्म हुआ तो ये उन पर आज क्या बीत रही है। कैसी थी आपकी बहन? हमारी बहन बस रौनक थी, हमारे ख़ानदान की रौनक थी, बहुत हंसमुख थी। जिस महफिल में बैठती चार चांद लगा देती थी, हंसाती थी सबको, खामोश नहीं रहती थी। हमारी बहन इस तरह की थी। आपसे बड़ी थी? नहीं, मुझसे छोटी थी। आपसे छोटी थी? छोटी थी जी। जब पढ़ते थे
وہ جو باتیں جو ساتھ کھیلے جو مطلب ساتھ وہ سب کچھ یاد آتا ہے، سب کچھ یاد آتا ہے. اب ہم کیا کر سکتے ہیں، کیا کہہ سکتے ہیں. اب جیسے دیکھا ہم نے اپنی بہن کو، ہمارے پیروں تلے ایسے زمین نکل گئی تھی، بالکل ایسے لگتا ہے جیسے آج گھر میں قیامت آ گئی ہو، جس حالت میں ہم نے اپنی بہن کی کنڈیشن دیکھی ہے. اچھا میں آپ سے یہ پوچھوں گا، جب اس کی شادی ہوئی تو شادی کے بعد جب بہنیں گھر واپس آتی ہیں تو دوسری بہنیں ملتی ہیں آپس میں، کیونکہ بہنیں سہیلیاں بھی ہوتی ہیں، تو آپ نے کبھی نہیں پوچھا ان سے کہ بھئی خوش ہو یا کیا مسئلے ہیں؟ پوچھتے تھے ہم، خوش ہو؟ کہتی ہاں ٹھیک ہوں، میں خوش ہوں، بس گھر دل نہیں لگتا میرا. تو اس کی وجہ کبھی نہیں پوچھی کہ بھئی کیوں؟ کیونکہ لازمی سی بات ہے کہ جو شوہر ہوتا ہے وہ ایک ہم سفر ہے، تو اگر اس کے ساتھ دل نہیں لگتا تو اس کی کیا وجہ ہے، کیوں دل نہیں لگتا؟ کبھی نہیں پوچھا کہ ایک چہرے پہ خوشی نظر آتی ہے، تو آپ لوگوں کو ایسا نہیں لگا کہ ہماری بہن کہیں خوش نہیں ہے، کوئی مسئلہ ہے؟ نہیں، ہماری بہن اس طرح کی نہیں تھی. وہ ہمیں بالکل اس نے ظاہر ہی نہیں ہونے دیا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کیا نہیں ہو رہا، کچھ نہیں. وہ جیسے حاملہ تھی اس کنڈیشن میں ہم کہتے تھے شاید اس کی طبیعت ایسی ہو، خاموش رہنے لگی تھی بہت زیادہ. ہم کہتے تھے اس کی کنڈیشن ایسی ہے، کیا پتہ اس وجہ سے ہو. بس یہی کہتی تھی میرا دل نہیں لگتا، میں نے گھر نہیں جانا، میرا دل نہیں لگتا. ہم کہتے ہیں، ہم بھی یہی کہتے تھے کہ گھر رہو گی تو دل لگے گا. ہر بندہ یہی کہتا ہے، گھر رہو گی تو دل لگے گا، ایسے کیسے دل لگے گا. بس یہی کہتی تھی. اس نے ہمیں کھل کے کوئی بات ایسی ویسی اس نے کچھ نہیں بتایا، بس یہی کہتی رہی آخر ٹائم تک، میرا دل نہیں لگتا، میں نے گھر نہیں جانا. کبھی کوئی ایسی کمپلینٹ نہیں کی کہ مطلب مجھ پہ یہ ظلم کیا جاتا ہے، میری ساس مجھے یہ کہتی ہیں، یا مطلب مجھ پہ کوئی مارتا ہے، مجھے کوئی تشدد کرتا ہے، کبھی ایسی کوئی بات ہی نہیں ہوئی؟ اس طرح کی تشدد والی بات اس نے ایک دو بار اب کی تھی کہ میرے میاں نے میرے منہ پہ تکیہ رکھا ہے، جیسے میرا سانس پھولنے لگا ہے، پھر اس نے تکیہ ہٹا دیا ہے، پھر ہنسنے لگ گیا ہے، کہتا میں تو مذاق کر رہا تھا. تو اس پر جو مطلب آپ کے والد صاحب ہیں انہوں نے اس کو بلایا نہیں، اس کی سرزنش نہیں کی کہ بھائی میں نے تو اپنی بیٹی اپنی رخصت کی ہے، تمہیں کوئی بیچی نہیں ہے، کوئی تمہارے مطلب اس لیے نہیں دی کہ تم جا کے مطلب اس کو مار دو؟ کوئی مطلب جیسے کہ اہلا محلہ ہوتے ہیں یا مطلب رشتہ داروں میں ایک پنچایت لگائی جاتی ہے کہ بھئی ہماری بیٹی کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے تو ایسا نہ کیا جائے، خدارہ رحم کیا جائے، ایسا کچھ نہیں؟ مطلب اس ڈیتھ سے پہلے ایسی کوئی پنچایت نہیں لگی کہ اس کو نہیں، ان اس کو طرح بلایا کی نہیں. گیا اس ہو؟ سے بات تو کرتے تھے، اس سے بات کرتے تھے، کہتے تھے کہ یہ ہے وہ ہے. وہ کہتے تھے ہماری فیملی میں سب کچھ ایسے اوپن مائنڈیڈ ہے، ایسے مذاق ہنسی مذاق چلتا رہتا ہے، یہ ہے وہ ہے، اس طرح کی جیسے کرتے ہیں باتیں. انہوں نے بات کو نہ ہماری بات کو سیریس لیا، نہ ہم انہیں سمجھ سکے کہ وہ ہماری بیٹی ہمیں کیا بتا رہی ہے. کچھ کہنا چاہیں گی بس اپنی بہن کے لیے؟ مطلب آج اتنا بڑا ظلم ہو چکا ہے کہ اب یہ جو انتظامیہ ہے، ریاست ہے، ایسے لگتا ہے ہماری بہن کی آوازیں ہمارے کانوں میں ایسے لگتا ہے گونجتی ہیں، وہ چیخ چیخ کے یہی کہہ رہی ہے ہمیں مجھے انصاف چاہیے، مجھے انصاف چاہیے. ایسے لگتا ہے جیسے ابھی بھی وہ ہمارے آس پاس ہے، وہ انصاف مانگ رہی ہے سب سے. ہماری بھی یہی اپیل ہے کہ ہمیں انصاف چاہیے، ہماری بہن کو انصاف دلایا جائے. اس کی ہر ایک بات ہمیں تڑپاتی ہے، نیند نہیں آتی راتوں کو، اتنے دن ہو گئے، دل بے چین ہوتا ہے جسم میں، ایسے بالکل کسی کی کوئی طاقت نہیں ہے. ایسے لگتا ہے جیسے بس کچھ بیان نہیں کر سکتے کیا کنڈیشن ہے گھر والوں کی، ہماری خود کی کیا کنڈیشن ہے. بس یہی کہتے ہیں ہماری بہن کے ساتھ انصاف ہو، ہمیں انصاف چاہیے، انصاف. ان ظالموں نے ایسا اتنا تشدد، اتنا ظلم ہماری بہن کے ساتھ آخر کیوں کیا ہے؟ کیوں کیا؟ کیا ایسی وجہ تھی جس کی وجہ سے انہیں ایسے کرنا پڑا؟ ایسے کیوں کیا انہوں نے؟ ناظرین یہ جو ظلم ہوا، اور وہ کہتے ہیں نا کہ بیٹیاں تو ایک وہ چڑیاں ہی ہوتی ہیں جو کہ گلشن میں چہچہاتی ہیں، تو آج ہر بیٹی کا باپ اس انصاف کا منتظر ہے کہ یہ آج انصاف ملے گا تو شاید یہ عبرت کا نشان بن جائے اور کسی اور بیٹی کے ساتھ ایسا نہ ہو. تو خدارا میں اپنی ریاست سے اپیل کرتا ہوں، میں وزیر اعلیٰ اسپیشلی وزیر اعلیٰ مریم نواز سے، کیونکہ وہ خود ایک بیٹی ہیں، وہ خود ایک ماں ہیں، تو آج انہیں یہ ضرور سٹیپ لینا چاہیے اور اس واقعے کو اتنا نشان عبرت بنا دیا جائے کہ کوئی بھی ظالم اس طرح کا سوچے بھی تو وہ لرز اٹھے. ناظرین اس وقت میرے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں وہ اس بیٹی کا باپ ہے جس کے ساتھ یہ سارا ظلم ہوا. شاید وہ الفاظ نہیں ہیں کہ جو بیان کر سکوں، جو بات کر سکوں ان سے، کہ ان سے پوچھ سکوں کہ آخر ایسا کیا ہوا کہ اس کے مطلب جگر گوشے کے ساتھ، اس کے گلشن کے پھول کے ساتھ اس کو یوں خون میں نہلا دیا گیا. ذوالفقار بھائی میں آپ سے پوچھوں گا یہ شادی کیسے ہوئی، یہ شروعات کہاں سے ہوئی؟ میں نے ان کے گھر میں کام کیا تھا، یہ میں ٹائل ماربل کا کام کرتا ہوں.
ان کے گھر کام کیا تھا، پھر وہی دعا اسلام گپ شپ ہو گئی ایسے ہی آتے جاتے، میرا وہیں کام تھا، بس آتے جاتے ملاقات ہو جاتی تھی، گپ شپ دعا اسلام چلو بھائی. پھر اس طرح نا ایک دن اس کا بھائی مجھے فون کر کے کہنے لگا یار اس کے لیے نا میرے بھائی کے لیے نا رشتہ ڈھونڈ کوئی. میں نے کہا چلو دیکھتے ہیں. اچھا اس کے بعد پھر 5-7 دن گزر گئے، پھر ایسے ملا چلتے ہوئے مجھے کہتا یار وہ تجھے کام کہا تھا. میں نے کہا یار آپ بھی دیکھو ہم بھی دیکھتے ہیں کوئی. کہہ رہا یار ادھر تو ہم نے دیکھ لیا ہمیں سمجھ نہیں آئی، تو اپنے والی سائڈ پہ دیکھ. میں نے چلو دیکھتے ہیں. پھر میں نے نا ایک دن نا انہیں بلایا گھر. میں نے کہا چلو آؤ ادھر گھر آؤ کرتے ہیں. پھر وہ یہاں آئے، گپ شپ یہ وہ بیٹھے اٹھے. انہوں نے کہا یار وہ تجھے وہ کام کہا تھا. میں نے کہا یار ابھی باہر تو رشتہ کوئی نہیں ہے، میں نے اپنی بیٹی کا رشتہ کرنا ہے. آپ دیکھ لو اگر آپ کو سمجھ آتی ہے اگر تو آپ کو کر لو. پسند آئے تو مطلب ہاں. آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. وہ آئے، انہیں دیکھا 3-4 مرتبہ آئے، دیکھا بھالا، ہم بھی گئے، مطلب بچے گئے میرے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی. میں نے کہا ابھی میرے پاس ٹائم نہیں ہے اتنا، کہ مجھے تھوڑا سا ٹائم دو، جلدی نہ تاکہ کرو. میں تیاری کر سکوں. کیونکہ اس سے جب میں نے اس بیٹی کی شادی کی اس سے 2 مہینے پہلے میں نے دوسری بیٹی کی شادی کی تھی پہلے. مطلب اس سے ٹھیک 2 مہینے پہلے آپ ایک شادی کر چکے تھے. ہاں جی. اچھا میں نے اس سے 2 مہینے پہلے اپنی بیٹی کی شادی کی، پھر ایک بہن کی بھی شادی کی ہم نے. مطلب ہمارا بہت جو بجٹ بھی ہے ایک جو ڈسٹرب ہو ہاں. چکا تھا. میں نے انہیں کہا بھائی مجھے ٹائم دو گے 1 سال کا. انہوں نے کہا نہیں ٹائم نہیں ہے تو بس ابھی کر دے. میں نے کہا یار میرے پاس تو کچھ نہیں ہے ابھی، میرے پاس ابھی کچھ نہیں ہے، جو ہوگا میں دوں گا. یہ نہ کہنا کہ یہ نہیں دیا وہ نہیں دیا. انہوں نے کہا جی کوئی مسئلہ نہیں ہے. بس شادی ہو گئی، اس سے تقریباً جو ہے نا زیادہ سے زیادہ 20 سے 15 دن ہوئے ہوں گے. اس کے بعد وہی باتیں شروع ہو گئی. وہ جو تانے تشنے. ہاں وہ ایسے ٹریک نہیں کہ تیرے ماں باپ نے کچھ نہیں دیا، ایسے وہ ایسے شروع ہو گئے. ہمارے رشتہ دار آتے ہیں دور دور سے، تیری بہو کچھ نہیں لائی. انہوں نے ہمیں یہی باتیں سنا دینی. اب وہ جو رشتہ دار آتے تھے انہوں نے ہمیں تو کبھی نہیں کہا، ہم بھی تو آتے جاتے تھے نا، ہمیں تو انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ یہ سامان وغیرہ دو یا نہیں دیا یا کیوں نہیں دیا یا کیا وجہ ہے. یہ تو ان کو پتہ تھا، انہوں نے کہنا تھا نا بھائی ہم نے جو لینا انہیں دینا تھا دے دیا ہے، ہم نے ان سے ڈیمانڈ بھی نہیں کی. ذوالفقار بھائی بیٹی بیاہ دی، رخصت ہو گئی، اپنے گھر چلی گئی. جی. کچھ ہی عرصے بعد مطلب پتہ چلنے لگتا ہے کہ کچھ نہ کچھ مسئلے مسائل ہیں، تو کبھی بلایا نہیں، پوچھا نہیں کہ میں نے تو اپنے جگر کا ٹکڑا دے دیا، میں نے تو اپنا سب کچھ دے دیا. اچھا وہ ایسے ہوتا تھا کہ میری بیٹی مجھے فون کرتی تھی ابو میرے ساتھ یہ ایسے ایسے باتیں کرتے ہیں، ایسے ایسے کرتے ہیں. جب میں جاتا تھا نا اس ٹائم ان کی سانس سوکھ جاتی تھی، بالکل وہ ایسے ہو جاتے تھے جیسے کچھ ہوا ہی نہیں ہے. ان سے اچھا ہی کوئی نہیں ہے. بہت اچھے بن جاتے تھے، پانی لے آؤ، دودھ لے آؤ، لسی لے آؤ، یہ لے آؤ، چائے پلاؤ، ہر چیز مطلب ہے. انہوں نے ایسے مجھے بٹھا دینا اور سارے ایسے بیٹھ جاتے. مطلب آپ کو ٹھنڈا کر دیتے تھے ہر لحاظ سے. انہوں نے اس طرح مطلب ہے مجھے لگتا تھا کہ اب ہوا ہی نہیں ہے گھر میں کچھ. یا اب کبھی نہیں ہوگا کہ آج ان کو سمجھ میں آ گئی ہے کہ اب تو دوبارہ یہ اب ایسا نہیں. مجھے وہ باتیں سمجھ آ رہی ہیں کہ ان کا وہ ایک ماحول تھا کہ نہ ان کی بیٹی اکیلی ہوگی، بلایا تو ہے اس نے، نہ اکیلی ہوگی، نہ کوئی بات بتائے گی، ہم بیچ میں بیٹھے رہیں گے نا، ایسے مل جل کے ایسے بیٹھے رہیں گے. وہ کیسے بات کرے گی اپنے باپ سے کہ مجھے یہ تکلیف ہے یہاں. وہ ایسا ماحول کر دیتے اور میں کہتا تھا کچھ نہیں ہوا. ہاں ٹھیک ہے، مطلب سب ہنس بول رہے ہیں، مطلب اچھی طریقے سے خاطر اب مدارت ان کی وہ پلاننگ ہوتی تھی کہ یہ اپنے باپ کو بتائے کچھ نہ، یہ چیز. اب کیا کریں جی. اچھا یہ جب واقعہ ہو جاتا ہے جو کہ نہیں ہونا چاہیے تھا، تو اب جو اگلے مراحل ہیں، مطلب پولیس آتی ہے، انتظامیہ آتی ہے، کیا آپ کے ساتھ کوآپریٹ کر رہے ہیں؟ آپ مطمئن ہیں؟ دیکھو جی سارے جتنے ثبوت ہیں اکٹھے پولیس نے کیے ہیں، ہر چیز ان کے گھر سے ملی ہے. صحیح. اور وہ ان کے فون ریکارڈ بھی ہوئے ہیں، سارا کچھ ہوا ہے. جہاں انہوں نے کہا جی ہم وہاں تھے، پولیس نے وہاں موقع پہ جا کے کیمرے چیک کیے، وہاں نہیں تھے. لوکیشن موبائل کی چیک کی، وہاں نہیں تھا موبائل. جب موبائل نہیں تھا تو بندہ بھی تو نہیں بندہ بھی نہیں ہوگا. آلہ قتل گھر سے ہی برآمد ہوا ہے. گھر سے ہوا ہے.
اچھا میں نے ایف آئی آر پڑھی سارے اس کی، تو اس میں مطلب لکھا ہوا ہے کہ اس سے پہلے وہ اپنے گھر رہنے آ گئی تھی، مطلب آپ کے جو ساس سسر ہیں وہ اس کو لے آئے تھے، وہ پھر منانے آئے، تو یہ کیا سارا سین تھا؟ مطلب کچھ تو پتہ چل گیا سسر نا میرے 20 دن پہلے ان کو کال آئی کہ بھائی اپنی بیٹی کو یہ مطلب سمجھاؤ کہ بھائی اس کے ساتھ لڑائی ہوئی گھر، اور اس نے اپنے ابو کو فون کیا کہ بھائی مجھے آ کے نہ لے جاؤ، میں گھر آنا چاہتی ہوں، میں نہیں یہاں پہ رہ رہی. اور وہاں پہ گئے، انہوں نے کہا یہ ہے کہ بھائی اپنے گھر جانے کی ضد کرتی ہے. وہ اصل میں مسئلہ یہ تھا، اس کو تھا حمل، اس کی نہ دوائی لینے نہیں جاتے تھے. اس کی نند تھی، ایک دفعہ گئی ہے چیک اپ کروانے، بڑی نند جو لینے آئی ہے اس کو، وہ ایک دفعہ گئی ہے چیک اپ کروانے. وہاں پہ اس نے اسے ڈرپ لگنی تھی آئرن کی، وہ نہیں لگوائی، نہ ہی میڈیسن لے کے دی ہیں. اسی وجہ سے گھر میں بات ہوئی کہ بھائی آپ کم از کم میری دوائی تو لو، بھائی میرے اندر طاقت آئے گی تو بچہ صحیح رہے گا. اور وہ آپ کی نسل چلے گی اس ہاں بچے جی. سے. عریض مطلب جب آپ لوگ وہاں پہنچتے ہیں، آپ وہ دیکھتے ہیں، تو پولیس کا رویہ کیسا تھا آپ کے ساتھ؟ پولیس، ہم جہاں وہاں پہ پہنچے ہیں نا موقع پہ، وہاں پہ پولیس پہلے سے کھڑی تھی، کرائم برانچ والے بھی کھڑے تھے، سب کھڑے تھے. ہمیں آگے نہیں جانے دیا انہوں نے کہا آپ پیچھے رکے. انہوں نے ملزمان کو، جب میں پہنچا ہوں نا، انہوں نے ملزمان کو پیچھے سے مطلب وہیں سے حراست میں لیا، وہاں سے سیدھا انہیں وہاں پہ بھیج دیا تھانے میں، جو ملزمان وہاں پہ پہلے سے کھڑے تھے. اور اس کے بعد انہوں نے ساروں کو لے کے وہ تھانے چلے گئے. ہم وہاں پہ کھڑے رہ گئے 10-15 منٹ. پھر ہم نے وہاں سے اس کی باڈی کو اٹھایا، پوسٹ مارٹم کے لیے ہم چلے گئے نشتر. وہاں پہ پوسٹ مارٹم کے لیے دیا. ہم تقریباً 1 بجے کے قریب، ہم 1:30 بجے کے قریب ہم نشتر پہنچے. جو پوسٹ مارٹم رپورٹ آئی، تو پوسٹ مارٹم رپورٹ کیا کہتی ہے؟ پوسٹ مارٹم رپورٹ کے حساب سے اس کی نا 6 بجے کے قریب ڈیتھ ہو چکی تھی. اور آپ لوگوں کو 11 بجے بتایا گیا؟ 11:15 بجے میرے خالو کو فون آیا، ہمیں 12:30 بجے پتہ چلا. صحیح. اور اس کی حالت یہ تھی کہ بھائی اس کی نا آنتیں خشک تھیں. پوسٹ مارٹم رپورٹ میں نا یہ لکھا ہوا ہے، اس کی آنتیں بالکل خشک تھیں، جیسے اس نے 28 سے 29 گھنٹے کچھ نہ کھایا نہ پیا. اس کے جسم کا پانی بالکل ختم ہو چکا تھا. تو مطلب جب سے جتنی دیر یہاں سے وہ لے کر گئے وہاں تک اور اس کے مرنے تک، اس کو کچھ نہ کھلایا گیا، نہ پلایا گیا، کچھ بھی نہیں. اس پہ مطلب بہت ظلم کیا گیا. آپ عریض جب وہ لے کے گئے ہیں کہ ہمارے خاندان میں ایک شادی ہے، ہماری عزت کا سوال ہے، یہی ایک وجہ بنائی نا انہیں؟ جی. انہوں نے مطلب یہاں جب ایسا کچھ نہیں لگا آپ لوگوں کو کہ شاید یار یہ کسی کو انتقام کی وجہ سے لے کے جا رہے ہیں، کس لیے لے کے جا رہے ہیں؟ انہوں نے ظاہر ہی نہیں ہونے دیا. تو وہ واقعی کوئی شادی تھی یا وہ صرف ایک ڈرامہ بنایا؟ وہ ایک ڈرامہ میرے خیال میں انہوں نے بنایا تھا. مطلب کوئی شادی نہیں؟ کوئی شادی نہیں، کیونکہ وہ سب موجود تھے گھر والے جب آپ لوگ وہاں پہنچے، تو وہ سب خود موجود تھے. انہوں نے ایک مطلب بہانہ بنایا، ہمیں ظاہر بھی نہیں ہونے دیا. ہمیں کیا پتا کہ بھائی کس کے دل میں کیا ہے پڑا. ہم نے کہا چلیں ٹھیک ہے، سسر میں نے کہ بھائی بیٹی کا گھر بس ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. انہوں نے اس بات کو دیکھا ہے، انہوں نے یہ کام کر دیا. آگے اگلے دن ہمیں فون کر کے یہ کہتے ہیں کہ بھئی آپ کی بیٹی کی وہ خودکشی کر لی، اس کو مار کے ہمارے حوالے کر دیا انہوں نے. ہمیں بس یہی چاہیے کہ بھئی ہمیں انصاف ملے. مریم نواز سے بھی ہماری درخواست ہے، RPO صاحب سے بھی، CPO صاحب سے بھی، اور ہمارے IG پنجاب صاحب سے بھی درخواست ہے کہ بھئی ہمیں انصاف چاہیے. ان کو ان کے انجام تک لازمی پہنچائیں، ہماری آواز بنے. ناظرین، ریاست ماں ہوتی ہے، اور جب ریاست کی وزیر اعلیٰ ایک خاتون ہوں اور یہ ظلم ایک خاتون کے ساتھ ہو، تو میرا خیال ہے کہ انہیں ذرا زیادہ ہی غور سے اسے دیکھنا چاہیے، اور ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے عوام کو انصاف دلائے. تو میں ڈاکٹر صاحب سے، IG صاحب سے بھی ضرور کہوں گا کہ خدا را یہ انصاف دلایا جائے، کیونکہ اگر آج یہ انصاف نہ دلایا گیا تو کل لوگوں کا انصاف پر سے شاید یقین ہی اٹھ جائے، اور پھر اس قسم کے اور بہت سارے واقعات ہوں. آج اگر ملزمان کو کیفر کردار تک پہنچا دیا گیا اور اس کو ایک عبرت کا نشان بنا دیا گیا، تو شاید کوئی ایسا سوچتے ہوئے بھی 100 دفعہ سوچے. دیکھتے رہیے مجرم کون. ناظرین، اس وقت جو خاتون میرے ساتھ ہیں، بہت مشکل ہو رہا ہے ان سے بات کرنا.
बहुत वो अल्फाज नहीं मिल रहे कि उनसे कैसे पूछूं कि जिस बेटी को उन्होंने पैदा किया, जिस बेटी को 23 साल पाला, उसको पढ़ाया, उसकी तरबियत परवरिश की, उसके नाज नखरे उठाए और उसको अपने हाथों से तैयार करके उसको मेहंदी लगाकर उसके सुर्ख जोड़े में रुखसत किया, आज क्या कहेंगी वो? मैं कुछ नहीं कह सकती, बस मुझे ये इंसाफ चाहिए। कोई नहीं हमारी सुन रहा। सिर्फ एक बात पूछूंगा, जब वो शादी के बाद लाजमी बातें आई होगी, आपको नहीं लगा कि ये बहुत तकलीफ़ में है, कोई शायद इसे वापस नहीं भेजना चाहिए, कहीं दिल में कोई खटका, कोई डर कि इसको ना भेजूं मैं, कभी लगा? इस दफ़ा मेरी बेटी आई 2-3 हफ्ते मेरे पास रही है, मेरा दिल नहीं करता था इसे भेजने को। मेरी खुद की तबीयत ख़राब थी, 4 महीने से मुसलसल मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इतनी मेरी तबीयत ख़राब थी, ऐसे लगता है मुझे कुछ हो जाएगा। फिर मेरी बेटी 3 हफ्ते रही है इधर मेरे पास। मेरा दिल, मैंने आसिया को कहा, आसिया मेरा दिल नहीं करता, तू घर जा। फिर मैं कहीं गई थी, दवाई लेने गई थी जुम्मे वाले दिन। मैं जब आई, मैंने कहा आसिया कहाँ है? उसके अब्बू ने कहा वो लेके चले गए। मैंने कहा मुझे मिली भी नहीं है, मेरे से पूछते तो सही क्यों भेजा है मेरी बेटी को। उसने कहा वो शादी थी, 2 दिन की बात है, वो शादी खा लेगी, मैं दोबारा ले आऊँगा। वो शादी पे भी नहीं लेके गए, उन्होंने मेरी बेटी को बेरहमी से कत्ल कर दिया। क्या कहना चाहेंगी? बस मुझे यही चाहिए, मुझे इंसाफ दे, मुझे इंसाफ चाहिए। नाज़रीन, नहीं है लफ्ज़ कि कह सकूं कि एक माँ कितनी मजबूर है कि उससे बोला नहीं जा रहा। क्या मैं उसकी यादों को पूछूं कि 23 साल की उसकी जवान बेटी की यादें क्या थी? कुछ भी नहीं पूछ सकता। सिर्फ उसके लबों पे एक ही लफ्ज़ है कि उसे इंसाफ चाहिए। वो तरबियत कितनी मजबूत थी उस माँ की और उस गरीब बाप की कि शायद वो बेटी ने बहुत जुल्म सहे, बहुत कुछ बर्दाश्त किया, लेकिन वो क्योंकि वो जानती थी कि उसकी भी और बहनें भी हैं, उनके भी रिश्ते होने हैं। हमारे माशरे की बहुत मजबूरियाँ हैं, बहुत मुश्किलात से एक गरीब बाप अपनी बेटी को ब्याहता है, रुखसत करता है, तो फिर वो कैसे, और फिर जो तरबियत होती है एक माँ की, वो वाकई बहुत मजबूत होती है कि उसने वो सब जुल्म सहने पे उसे मजबूर कर दिया और शायद वो शिकायत लब पर ना लाई और आज वो अपने अल्लाह को प्यारी हो गई। लेकिन हमारे माशरे के लिए वो बहुत सारे सवालात छोड़ गई जो कि आज आप पर छोड़ता जा रहा हूँ। देखते रहिए मुजरिम कौन। अच्छा, अब आप पुलिस के जैसे हम बात करते हैं कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये साबित हो गया कि इस बच्ची पे तशद्दुद भी हुआ था और ये कत्ल हुई है। कत्ल हुई। तो पुलिस ने मुल्जिमान को हिरासत में ले लिया है। हिरासत में तो उसी टाइम ले लिया था जब हम पहुँचे हैं। वो बच्ची कत्ल थी और पुलिस भी आई हुई थी, टीमें भी आई हुई थी चेक करने वाली सारी। तो उनका पहले जो मुल्जिमान का जो पहला मौक़िफ़ था, मतलब लाजमी सी बात है, आप जब पहुँचे हैं तो पुलिस आई हुई है, तो उन्होंने ही बुलाया था। हाँ जी, ठीक है, तो उनका पहला मौक़िफ़ क्या था? उन्होंने कहा जी हमारे घर डकैत आए हैं। पहले पुलिस यही बताती है कि वो कहते थे हमारे घर डकैत आ गए हैं, वही कर गए हैं। अच्छा, डकैत आए हैं तो मेरी बच्ची ने सोना ला कर ये वो पहना हुआ था वो तो नहीं उतार के ले गए। हाँ, अच्छा, फिर उन्होंने कहा जी इसने खुदकुशी कर ली। अच्छा, दूसरा मौक़िफ़ उन्होंने हाँ। ये अपनाया कि उस बच्ची ने खुदकुशी कर ली। अच्छा, चलो खुदकुशी कर ली है, डकैत आ गए, कुछ भी हुआ, जिनके घर मौत होती है, चाहे कोई भी हो, चाहे हमसाया भी हो, तो वहाँ जाके बंदा जो है ना चुप करके बैठ जाता है, 4 भाई पे ऐसे गप्पे शप्पे लगा रहा होता है। जितने घर के अफराद थे एक ही कमरे में बैठे थे और 4 भाई पे गप्पे लगा रहे हैं ऐसे, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। कुछ हुआ ही नहीं। ज़ुल्फ़िकार भाई, क्या कैफियत थी जब आपको फ़ोन आया और आप वहाँ पहुँचे? बस अब मैं क्या कहूँ, मेरी तो हालत ही बिल्कुल बिगड़ गई। मैं तो मोटरसाइकिल चला के जा भी नहीं सकता, ये मेरा हाल था। अब मैं यहाँ से ऐसे उतर के यहाँ से ऐसे मोटरसाइकिल निकाल मैं बाहर खड़ा हूँ। बाहर खड़ा रहा मैं 10-15 मिनट खड़ा रहा कि अब मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, किसको बताऊँ। क्या अपील करना चाहेंगे रियासत से, पुलिस से और इस पूरे मुआशरे से? क्योंकि सिर्फ बेटी आपकी नहीं थी, बेटियां और बापों की भी हैं, बेटियां इस पूरे मुआशरे की हैं और बेटी को तुकसांजी कहा जाता है। तो क्या आज अपील करना चाहेंगे, क्या डिमांड करना चाहेंगे? बस वो हमारी तो एक अपील ही है कि हमें तो इंसाफ चाहिए, क्योंकि जिनके घर कत्ल हुआ है तो सारा कुछ तो उनको पता है कि हमने क्या किया, कैसे किया, और जितने सबूत है सारे उनके खिलाफ हैं। हर चीज़ उनके घर से जो मिल रही है उनके खिलाफ मिल रही है, और एक सबूत भी नहीं है ज़रा सा कि यार ये नहीं है बीच में।
اب وہ ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ اب ہو کیا رہا ہے. ثبوت سارے خلاف ہے, ملزمان مان نہیں رہے کہ ہم نے قتل کیا ہے. پولیس یہ کہتی ہے. ناظرین, یہ وہ باپ تھا جس نے ایک بیٹی کی پرورش کی, اس کو پڑھایا, لکھایا اور اپنی استطاعت کے مطابق وہ سب کچھ دیا جو ایک باپ کی خواہش ہوتی ہے, اور اپنی بیٹی کو عزت سے رخصت کیا. لیکن آج اس معاشرے کی بے رحمی نے جو کیا وہ آپ کے سامنے ہے. آج یہ باپ تو اپیل کر ہی رہا ہے. میرا خیال ہے کہ ہر دیکھنے والا باپ اس ریاست سے اپیل کرے گا کہ انصاف دیا جائے. جی ناظرین, اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ایس پی گلگشت سیف اللہ صاحب. بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں وقت دیا. آئیے ان سے بات کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ ایسے جرائم کا تدارک کس طرح کیا جا سکتا ہے. السلام علیکم سر. جی وعلیکم. سب سے پہلے سر بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ایک وقت نکالا. سر کیا کہیں گے کہ یہاں جو یہ جتنا بے رحم واقعہ ہوا ہے, کہ واقعی کہیں کہیں کسی پروگرام میں لفظ نہیں ملتے کہ کس طرح اپنے ناظرین سے بات کی جائے اور کس طرح اس سارے ظلم کو آشکار کیا جائے, یہ لفظوں میں بیان کر کے انہیں بتایا جائے. آپ کیا کہیں گے, کیسے دیکھتے ہیں, کیا وجوہات تھیں جو اب تک کی پولیس کی ابتدائی تفتیش میں سامنے آئیں؟ جی دیکھیں, تفتیش میں تو جو اس کے پیرامیٹرز ہے اس کے مطابق ہم چل رہے ہیں, اور ساری اریسٹ ہو گئی ہیں, باقی لیگل پروسیڈنگ انڈر وے ہے, اور ٹیکنیکل اینڈ فورینزک ایویڈنسز وہ سارا وہ تو ہو رہا ہے, پولیس کا پارٹ جو ہے. لیکن میں ایمفیسائز کرنا چاہوں گا بگر پکچر جو معاشرے کا ہے, کہ جو ہمارے سوشل لیڈرز ہیں, جو ہمارے معاشرے کے اوپینین میکرز ہیں, جو ہمارے ادارے ہیں, جو ہمارے تعلیمی ادارے ہیں, جو ہمارے سماجی ادارے ہیں, جو ہماری مسجدیں ہیں, وہاں سے یہ پیغام جانا چاہیے. اس کی ایک آرگنائزڈ اصلاح کا نظام ہونا چاہیے کہ ہم اس میں تو پڑھا رہے ہیں, ہم جینڈر سٹڈیز پڑھا رہے ہیں, ہم اپنی سوشیالوجی پڑھا رہے ہیں, لیکن اس میں یہ کہ معاشرے میں, گلی محلے میں, ہر خاندان کے ہر فرد تک ایک تربیت کا نظام لے کے چلیں کہ بھی انسانیت پہ تو آ جاؤ. کہ ہم کلیم کرتے ہیں ہم مسلمان ہیں, جو کہ ایک انسانیت کی معراج ہے, کہ جو ہیومینٹی کے, انسانیت کے بیسک پرنسپل ہے کہ کسی کو زندہ رہنے کا حق دینا, کہ اگر کسی سے کوئی کنٹینشن ہے, کوئی ڈس ایگریمنٹ ہے, فیملی میٹرز ہیں, وہ اس کو ایک بڑے سویلائز وے سے ڈیل کرنے کی بجائے ایک روتھلیس اور ایک وائلنس اور ایک یہاں تک کہ مرڈرز تک چلے جانا اور ڈیلی کی باتیں ہونے لگ جائیں. جب سر اس پہ کیا میسیج دیں گے؟ جیسے ہم اکثر ایسے کیسز پہ دیکھتے ہیں کہ وہ بچی کا مرڈر ہوا ہے, اس پہ مطلب وہ 4-5 گھنٹے بعد وہ سسرالیوں نے ہی 15 کال کی ہے, اور اس کو ابھی ابتدائی تفتیش میں تو جو کچھ ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ مطلب کہا گیا پہلے کہ یہ شاید ڈکیتی کے اس میں وہ ہوا, پھر کہا گیا کہ نہیں خودکشی کی ہے, کچھ بھی ہے, چاہے بعد میں یہ کہہ دیا جائے کہ یہ ہانر کلنگ ہے. لیکن کیا ہمارے معاشرے کو یہ نہیں پتہ ہونا چاہیے کہ بھئی کچھ بھی ہے لیکن آپ کو سزا ضرور ملے گی, کیونکہ کوئی بھی چیز ایز جسٹیفائی نہیں کرتی کہ آپ کسی انسان کی جان لے لیں. ایگزیکٹلی, سزا ضرور ملے گی. اس کے لیے تمام لوازمات پورے کیے جا رہے ہیں, اور دوسرے کیسز میں بھی, اس کیس میں بھی, کہ اس کی پراپر ایویڈنسز, فورینزک ایویڈنسز, اور اس کی ہر لحاظ سے اچھے طریقے سے کیس تیار کر کے عدالت کے پیش کیا جائے گا, عدالت سے سزا دلوائی جائے گی. میں نے مطلب اس میں سنا, بات ہو رہی تھی کہ مطلب اس میں DNA ٹیسٹ بھی, مطلب تمام ماڈرن ٹیکنالوجی کا بھی اس میں استعمال کیا جا رہا ہے تاکہ اس کو بالکل انجام تک پہنچایا جا سکے. یقیناً وہ تو سب سے بیسک. اب تو وہ ایک انڈیپینڈنٹ انسٹیٹیوشن ہے, پنجاب فورینزک سائنس ایجنسی, اس کے ایکسپرٹس فوراً موقع پہ آ جاتے ہیں. وہ انڈیپینڈنٹ ہے, وہ ہماری ہیلپ کرتے ہیں, وہ ایکسپرٹس ہیں. اس کی ہم اس جیسے آلموسٹ تمام کیسز میں ان کی ہیلپ لیتے ہیں. لیکن سر مطلب جس طرح سے پولیس نے اس کارروائی کا سٹارٹ کیا, وجہ اعنات کیا لگتی کیا ہے آپ کو, کیا لگتی ہے وجہ اعنات؟ یہی جو خاندانی انٹالرنس ہے, خاندانی مسائل ہیں. جی تو ناظرین, آپ سن رہے تھے ایس پی صاحب کی باتیں, جو کہ بہت پرعزم نظر آئے کہ مجرموں کو ان کے انجام تک پہنچایا جائے گا. جی تو ناظرین, آپ نے آج کا پروگرام دیکھا, سب سے بات کرائی, بچی کے والدین سے, بہنوں سے, اس کی خالہ سے, سب سے آپ نے بات سنی. جو بھی سوالات ہیں, جوابات ہم نے پولیس سے لیے, اور اس کے بعد فیصلہ
अदालतें करेंगी या हम आप पर छोड़ते हैं। लेकिन असल बात क्या है, वही जो मैं अक्सर कहता हूँ कि मुआशरे का बढ़ता अदम बर्दाश्त ये हमें कहाँ लेकर जा रहा है। हम बात क्यों नहीं करते, हम सोचते क्यों नहीं हैं, हम जो भी मसाइल हैं अपने बड़ों से डिस्कस क्यों नहीं करते, तो शायद ये नतीजा मुख्तलिफ होता। और सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी यहाँ माँ बाप पर भी आयद होती है कि जब हम रिश्ते करते हैं अपनी बेटियों के, अपनी बहनों के, तो हम अच्छी तरह छानबीन क्यों नहीं करते। हम सिर्फ इतने मटीरियलिस्टिक क्यों हो गए हैं कि हम सिर्फ बेटी देते हुए ये सोचते हैं कि ये अच्छा खा लेगी, ये अच्छा पहन लेगी, तो हम अपनी बेटी उसके सुपुर्द कर देते हैं, जिसको 23 साल हमने अपने खून से सींचा होता है, उसकी तरबियत की होती है, उसकी परवरिश की होती है और उसे बड़े नाज़ो नाज से पाला होता है, और उसको उठाकर बग़ैर किसी इन्वेस्टिगेशन के किसी के हवाले कर देते हैं, और फिर उसके बाद जो नताइज आते हैं वो इंतहाई खौफनाक आते हैं। तो इसको बदला जा सकता है। तो खुदारा बात करने के रास्ते बंद मत कीजिए, सोचिए। इसी के साथ अपने मेज़बान सैयद अज़ान शाह को इजाज़त दीजिए और अपना और अपनों का ख्याल रखिए। फ़ी अमानिल्लाह।